آئیں اب ہم خدا کے کلام کی جانب آئیں۔ میرے ساتھ کھولیے بائبل مقدس میں سے عہد عتیق، پرانا عہد نامہ اور زبور نمبر 46۔ زبور نمبر 46 ہم خدا کے کلام میں سے آج پڑھیں گے اور اس پر غور کریں گے۔ عہد قدیم میں سے، پرانے عہد نامے میں سے زبور نمبر 46۔ یہ زبور توکل کا زبور کہلاتا ہے، خدا پر بھروسے کا زبور، خدا پر ایمان اور اعتماد کا زبور۔ جب آپ کی زندگی میں مشکلات، مصیبتیں، زلزلے، طوفان، بیماریاں، غربت اور مشکلیں آ جائیں تو یہ زبور یاد دلاتا ہے کہ خداوند پر بھروسہ رکھو، خداوند پر توکل کرو، خداوند پر ایمان رکھو۔ لکھا ہے، خدا ہماری پناہ اور قوت ہے، مصیبت میں مستعد مددگار، اس لیے ہم کو کچھ خوف نہیں، خواہ زمین الٹ جائے اور پہاڑ سمندر کی تہ میں ڈال دیے جائیں، خواہ اس کا پانی شور مچائے اور موج زن ہو اور پہاڑ اس کی طغیانی سے ہل جائیں۔ ایک ایسا دریا ہے جس کی شاخوں سے خدا کے شہر کو، یعنی حق تعالیٰ کے مقدس مسکن کو فرحت ہوتی ہے۔ خدا اس میں ہے، اسے کبھی جنبش نہ ہوگی۔ خدا صبح سویرے اس کی کمک کرے گا۔ قومیں جھنجھلائیں، سلطنتوں نے جنبش کھائی، وہ بول اٹھا، زمین پگھل گئی۔ لشکروں کا خداوند ہمارے ساتھ ہے، ہیلیلویا۔ یعقوب کا خدا ہماری پناہ ہے۔ آؤ خداوند کے کاموں کو دیکھو کہ اس نے زمین پر کیا کیا ویرانیاں کی ہیں۔ وہ زمین کی انتہا تک جنگ موقوف کراتا ہے، وہ کمان کو توڑتا اور نیزے کے ٹکڑے کر ڈالتا ہے، وہ رتھوں کو آگ سے جلا دیتا ہے۔ خاموش ہو جاؤ اور جان لو کہ میں خدا ہوں۔ میں قوموں کے درمیان سر بلند ہوں گا، میں ساری زمین پر سر بلند ہوں گا۔ لشکروں کا خداوند ہمارے ساتھ ہے، یعقوب کا خدا ہماری پناہ ہے۔ آمین۔ زبور 46 اس وقت لکھا گیا جب قوم اسرائیل ایک بحران میں سے گزر رہی تھی۔ انہیں دشمن کی طرف سے حملوں کا
خطرہ تھا. اس کے علاوہ قدرتی آفات اور مشکلوں نے اسرائیلی قوم کو گھیرا ہوا تھا. کھلبلی، افراتفری اور خوف کے اس ماحول میں زبور نویس یہ تسلی، امید اور یقین دیتا ہے کہ ڈرو مت، گھبراؤ مت، لشکروں کا خداوند تمہارے ساتھ ہے اور یعقوب کا خدا تمہاری پناہ ہے. وہ اپنے قوی ہاتھ میں تمہیں محفوظ رکھے گا اور پناہ بخشے گا. یہ زبور مختلف حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. اس کی 11 آیات ہیں. ہم آج اسے 3 حصوں میں دیکھیں گے، اس کی تفسیر اور اطلاق کریں گے. پہلی 3 آیات میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر تمہارے ارد گرد سب کچھ ہل رہا ہے، ہر شے ڈگمگا رہی ہے، تباہی مچی ہوئی ہے، زلزلے آ رہے ہیں، طوفان سر اٹھا رہے ہیں، جنگیں جاری ہیں، تو بھی اے خدا کے لوگوں اس بات کو یاد رکھو اور اس بات کا یقین رکھو کہ خواہ زمین الٹ جائے، خواہ پہاڑ سمندر کی تہہ میں جا گرے، خواہ پہاڑ سیلاب کے پانی سے ہل جائیں، خواہ پاکستان اور انڈیا کی جنگ بھی چھڑ جائے، تمہارا خدا تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہاری پناہ ہے، وہ تمہارا مددگار ہے. یہاں پر پناہ کے لیے عبرانی لفظ جو استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہے بلند قلعہ، اچا تے وڈا قلعہ. پرانے زمانے انج ہوندا سی کہ جدوں شہر بنائے جاندے سن نا تے انہاں دے آلے دوالے اچیاں اچیاں دیواراں تعمیر کیتیاں جاندیاں سن. پھر شہر دے وچ اچے اچے قلعے بنائے جاندے سن تاکہ جے دشمن حملہ کر دے تے دشمن اونا دیواراں نو پار کر کے شہر چ داخل نہ ہو سکے، اور جڑے شہر دے اندر لوگ نے او کی کردے سن، او قلعے دے اتے چڑھ کے اتوں تیر تے ہور طرح دے جڑے سن ہتھیار اونا دے نال دشمن تے جیڑا باہروں اندر آن دی کوشش کر رہا ہے جوابی حملے کردے سن. زبور نویس بتاتا ہے کہ اے قوم اسرائیل، اگر تجھے جنگ کا اور حملوں کا سامنا ہے تو زمین کے، دنیا کے کسی بھی جسمانی ہتھیار سے بڑھ کر تیرا محفوظ مقام اور تیری مددگار اور تیرا جنگیں لڑنے والا خود تیرا خدا یہوہ ہے. سو میری بہنوں، بیٹیوں، بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، چاہے انڈیا پاکستان کی جنگ کا خطرہ ہے،
یا آپ کو اپنی شخصی زندگی میں کسی جنگ کا سامنا ہے، اس بات کا ہر روز اقرار اور اظہار کریں کہ خدا ہماری پناہ ہے، خدا میری قوت ہے، خدا میرا مستعد یعنی ہر وقت موجود مددگار ہے۔ نہ میں قدرتی طوفاناں تے زلزلیاں تو ڈراں گی تے نہ میں میری زندگی چ پاویں مالی مشکلات، بیماری، جھگڑیاں تے مصیبتاں دے جڑے زلزلے آندے نے، نہ میں انہاں تو ڈراں گا۔ دنیا دا ایک ملک ہے جدا نام ہے چلی۔ 2010 چ چلی دے ملک چ زمین دے تھلے جڑیاں کانا ہوندیاں نے نا، ایک دم وہ زمین بہ گئی تے بہت سارے مرد او زمین دے تھلے کانا چ پھنس گئے۔ انگلش میں سے کہتے ہیں مائن، کان۔ 2300 فٹ گہری کان دے تھلے او پھنس گئے۔ 69 دن، 2 مہینے تے 9 دن او تھلے پھنسے رہے۔ ان پھنسنے والوں میں سے جب زیادہ تر گھبرائے ہوئے تھے، ڈرے ہوئے تھے کہ کیا ہمیں کوئی بچانے کے لیے آئے گا، ہم کیسے اس میں سے نکلیں گے، ایک بھائی تھا جس کا نام تھا ہوسے۔ ہوسے کا ایمان خدا پر تھا، اور جب بچانے والی ٹیم آئی 2 مہینے سے زیادہ دن کی کوشش کر کے انہوں نے ان مردوں کو جو ہے اس کان میں سے نکالا، تو جو ہوسے تھا اس کے پاس سے انہیں بائبل ملی، اور اس بائبل میں اس نے زبور نمبر 46 کھولا ہوا تھا، جس میں لکھا ہے کہ اگر پہاڑ بھی دریا میں گر جائیں، زمین بھی الٹ جائے، تو بھی جو ہے میں کچھ خوف نہیں کروں گا، کیونکہ خداوند میری پناہ اور قوت ہے۔ اور اس بھائی نے گواہی سنائی کہ جب دوسرے مرد ڈر رہے تھے، کانپ رہے تھے، خوف سے گھبرا رہے تھے، تے او اپنی تسلی لئی ہر روز تے ہر وقت زبور 46 پڑھدا۔ سو میری بہنوں، بھائیوں، آپ میں سے جو بائبل پڑھ سکتے ہیں، اس زبور کو اکثر اوقات پڑھا کریں، اسے زبانی یاد کر لیں، اور جیڑے بھائی تے بہناں نہیں نہ پڑھ سکتے، ہن آڈیو بائبل مل دی ہے، آڈیو بائبل خرید لو، تسی ڈیلی او دے تے خدا دا کلام سن سکتے ہو۔ نال پھر انہاں نے 100 دے قریب گیت تے زبور بھی اس مشین چ پنجابی تے اردو دے پائے نے۔ ہر روز زبور سنیں، گیت سنیں اور خدا کا کلام سنیں۔ اس کے علاوہ یوٹیوب پر بھی اب اردو آڈیو بائبل اور گیت دستیاب ہیں۔ پڑھ نہیں سکتے تو ضرور ان کو سنیں، چاہے آپ کی صحت کمزور ہے، بیمار ہیں، خاندان میں مشکلات ہیں، مالی پریشانیاں ہیں، جو کچھ بھی ہے، اس بات کا اعلان اور اقرار کریں کہ خدا میرا اونچا قلعہ ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 4 تا آیت نمبر 7 لکھا ہے کہ خدا کا شہر یعنی یروشلیم ایک دریا ہے جو یروشلیم شہر کو
خدا کے شہر کو فرحت یعنی تازگی، سلامتی، خوشی اور زندگی بخشتا ہے۔ یروشلم شہر کو، اس کے مقدس مسکن یعنی اس کی پاک ہیکل کو خدا کی طرف سے فرحت ملتی ہے۔ خدا یروشلم میں اور اس کی مقدس ہیکل میں ہے۔ اس شہر کو کبھی جنبش نہیں ہوگی۔ اب یہاں بڑی دلچسپ بات ہے سننے والی، وہ یہ ہے کہ یروشلم شہر میں کوئی بھی قدرتی دریا نہیں تھا جس سے اس شہر اور اس کے رہنے والوں کو باقاعدگی سے پانی ملتا۔ یہاں دریا سے مراد ہے خدا کی حضوری اور خدا کی فراہمی۔ اگرچہ کوئی قدرتی دریا نہیں ہے، لیکن خدا خود وہ دریا ہے جو یروشلم کے رہنے والوں کو یعنی خدا کے لوگوں کو، اپنے لوگوں کو مہیا کرتا، تازہ کرتا، خوشی دیتا، امید بخشتا اور تازگی عطا کرتا ہے۔ اور جب دنیا کے وسائل خشک بھی ہو جائیں، بارش نہیں ہو رہی، فصل کم ہوئی ہے، مویشی بیمار ہو کر مر گئے، روزگار کی مشکلیں ہیں، تو خدا خود فراہم کرے گا۔ وہ دروازہ کھولے گا، وہ راستہ مہیا کرے گا۔ اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ عبرانی زبان میں دریا کے لیے جو لفظ ہے وہ ہے نہار۔ میرے نال ذرا بولو، نہار۔ تے اردو چ اسی کہنے ہاں نہر۔ نہر عبرانی تے اردو زبان ملدے جلدے نے۔ اسی طرح جے نارنگ چ بھی خشک سالی پی جائے، فصل نہ ہوئے، جانوراں نوں دین لئی تواڈے کول پٹھے نہ ہون، یا مویشیاں چ بیماری پی جائے، یا کچھ ہور ہو جائے، پانی دی قلت ہو جائے، لیکن ہمارا خدا ہمیں پانی اور زندگی بخشنے والی نہر ہے جو مہیا بھی کرے گا، تازہ بھی رکھے گا اور قائم رہنے والی زندگی بھی عطا کرے گا۔ غور کریں ذرا، اس علاقے میں آپ میں سے خاص طور پر جو بزرگ لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ کتنے سیلاب آتے رہے ہیں۔ یہ ایف جی اے کالونی بھی اس وقت ایف جی اے آف پاکستان نے اسی لیے بنائی تھی کیونکہ بہت سے لوگ جن کے گھر نہروں کے پاس تھے وہ بارشوں کی وجہ سے آنے والے سیلاب کے باعث گر گئے۔ طوفانوں میں، سیلابوں میں جس خدا نے اتنے سالوں سے پہلے آپ کو محفوظ رکھا ہے تو وہ آج بھی اور آنے والے مستقبل میں بھی محفوظ رکھے گا۔ پھر لکھا ہوا ہے کہ وہ صبح سویرے کمک کرے گا، مدد کرے گا۔ پھر لکھا ہے کہ وہ یعقوب کا خدا ہماری پناہ ہے۔ اس کے بعد جب ہم اس زبور میں آگے بڑھتے ہیں، آیت نمبر 7 میں لکھا ہے، لشکروں کا خداوند ہمارے ساتھ ہے۔ یہاں
लश्करों से मुराद है फौजों का खुदावंद हमारे साथ है। पिछले दिनों जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग हुई, मैं उस वक्त मुल्क से बाहर था, आज़रबाईजान में था। हमारा घर लाहौर में डिफेंस के इलाके में है, जो बिल्कुल लाहौर कैंट के और वाल्टन के साथ है। तो वहाँ पर भी जो है इंडिया वालों ने ड्रोन फेंका, बम फटा। तो आखिरी 3-4 दिन मुसलसल मेरी बीवी ने मुझे फ़ोन पे वो बताती रही कि फायरिंग की आवाज़ रोज़ाना आती रही। जब रात को वो ड्रोन वाल्टन कैंट के एयरपोर्ट पर गिरा, बहुत बड़ा धमाका हुआ और एंजेलिना और बच्चे डर से उठ गए। तो वो फिर जो है ऊपर वाले कमरे से नीचे बेसमेंट में चले गए। ऐसे माहौल में ना सिर्फ हमारा ख़ानदान बल्कि पूरे मुल्क के लोग परेशान थे, खौफज़दा थे, घबराए हुए थे। अभी भी कई लोग डरे हुए हैं कि कहीं जंग दोबारा ना छिड़ जाए। मेरी बहनों भाइयों, जंग हो भी जाए, जंग ना भी हो, दोनों सूरतों में खुदा दे कलाम दा ए वादा वे कि लश्करों का यानी फौजों का खुदा हमारे साथ है। सो इस गल नूं नहीं भुलना, भावें मुल्कां दियां जंगां होन ते भावें अपनी शख्सी जिंदगी दियां जंगां। एक दफ़ा एक मिशनरी था, इंजील सुनाने की वजह से उसको उन्होंने पकड़ा और एक तारीक गढ़े में टोए च उन्होंने उन्हें सुट दिता। और एक वक्त आया कि कई महीनियां दी उस गढ़े च टोए च फसे रहन तो बाद वो मिशनरी जदों बाज़याब होया ते ओनू पूछा गया कि आप इतना अरसा कैसे जिंदा और कायम रह सके और मसीह के नाम का भी इनकार ना किया। तो उसने कहा, मैं इस बिना पर कायम रहा कि क्योंकि ज़बूर 46 में ना सिर्फ ये लिखा है कि लश्करों का खुदावंद हमारे साथ है, बल्कि ये भी लिखा है कि वो मुसीबत में मुस्तइद मददगार है। उसने कहा, मैं खुद को ये बताता रहा कि मैं इस गड्ढे में अकेला नहीं हूँ, लश्करों का खुदावंद यहाँ मेरे साथ है और वो मेरी मदद कर रहा है। मेरी बहनों भाइयों, अगर आज आप महसूस करते हैं कि आप भी गड्ढे में फंसे हुए हैं, तो ये मत भूलें कि ऐस टोए च खुदावंद तोड़ा खुदा तोड़े नाल है। फिर आयात 8 तक 11 ज़बूर का आखिरी हिस्सा लिखा है कि खुदा ने ज़मीन पर वीरानियाँ की हैं, वो ज़मीन की इंतहा तक जंग मौकूफ़ कराता है। ये बड़ी अहम बात है। हमारे मुल्क और पड़ोसी मुल्क में जंग का जो ख़तरा है, बतौर मसीही हमने किसी की तबाही, हलाकत और मौत के लिए दुआ नहीं करनी, बल्कि हमने ये दुआ करनी है कि खुदावंद खुदा जो अमन का खुदा है, यस्सु मसीह जो सलामती का शहजादा है, वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान सुलह को कायम कर दे, अमन को कायम कर दे,
सलामती को कायम कर दे, क्योंकि लिखा है हमारा खुदा जमीन की इंतहा तक जंग मौकूफ कराता है। मौकूफ करान दा मतलब है जंग खत्म कराता है, शुरू नहीं कराता। यीशु मसीह को जब वो पकड़ने आए, हमारे खुदावंद को, अमन के बादशाह और सुलह के शहजादे को, तो लिखा है कि जब वो लाठियां और तलवारें लेकर आए तो यीशु मसीह ने उनसे फरमाया कि मैं चाहूं तो आसमान से फरिश्तों के 12 तुम्मन, कितने तुम्मन? 12 तुम्मन मंगवा सकता हूं। तुम्मन एक फौजी इस्तिलाह है। एक तुम्मन में रूमी फौज के 6000 सिपाही होते थे, तो 12 को 6000 से ज़रब दें तो कितने हो गए? 72,000। यीशु मसीह ने फरमाया मैं चाहूं तो अपने बाप से दरखास्त करूं तो वो आसमान से 72,000 फरिश्तों की फौज मेरे लिए भेज सकता है। लेकिन मैं लड़ाई जंग करने वाला बादशाह नहीं हूं। बल्कि जब पतरस रसूल ने सरदार काहिन के नौकर मुलखस का कान अपनी तलवार से काट डाला, तो यीशु मसीह ने फरमाया ऐ पतरस, अपनी तलवार को अपनी मियान में कर, क्योंकि जो तलवार से हलाक करते हैं वो तलवार से हलाक किए जाएंगे। मेरी बहनों भाइयों, ना तो हम अपनी जिंदगियों में, अपने खानदानों में, और ना ही मुल्कों और कौमों के दरमियान जंगें, लड़ाइयाँ और तनाज़ात शुरू करने वाले बने, बल्कि हम वो बने जो यीशु के नाम में जंगें मौकूफ कराते हैं, लड़ाइयाँ ख़त्म कराते हैं, सुलह कराते हैं। क्योंकि जेड़े सुलह करांदे ने उन्हां दे बारे कलाम दसदा है कि ओ साडे खुदा दे बेटे ते बेटियां कहलानगे। सो आज अपने ख़ानदानों में भी और मुल्कों के दरमियान भी सुलह की दुआ करने वाले बनना है और सुलह करान वाले बनना है। आग बुझान वाले बनना है, तीलियां लान वाले नहीं बनना। और फिर खुदावंद कहता है, ये अगली बात बड़ी तसल्ली की बात है, जंग चल रही है, हमले हो रहे हैं, सैलाब, तूफान, बुनचाल, जलजले, मुसीबतें, बीमारियां, मुश्किलें, गुर्बत है, लेकिन खुदा क्या कह रहा है? आयत 10 देखो जरा। खुदा कहता है खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ। इंग्लिश में है बी स्टिल, इब्रानी में है रफा, रफा, और इसका मतलब है अपनी गिरफ्त ढीली कर दो, अपनी गिरफ्त ढीली कर दो। ए मुक्का जड़ा तुसी कस के अंज बनिया होया ना, अपना हाथ खोल दो। लड़ाई करना, अपने तौर ते कोशिश करना, अपनी कुव्वत ते मेहनत च इस मसले ते इस मुश्किल नू ख़त्म करन दी जदोजहद करना बंद कर दो। अपना ए मसला ते मुसीबत मेरे हाथ च दे दो, मैं तोड़े लई ते तोड़े वल्लों ते तोड़ी खातिर इनू हल कर दांगा। इंग्लिश में इसे कहते हैं रिलीज योर ग्रिप, लेट गो, जान दो अपने हथों इनू।
کئی دفعہ ہم بڑی کوششیں کرتے ہیں، ہاتھ پاؤں مارتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، لیکن وہ مسئلہ ہم سے حل نہیں ہوتا۔ وہ جنگ ساڈے کولوں نہیں لڑی جاندی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اپنی کوشش سے لڑ رہے ہوتے ہیں، اپنے منصوبوں سے، اپنی سکیموں سے۔ خداوند کہتا ہے کہ اپنے سارے ہتھیار زمین تے سٹ دو تے سائیڈ تے کھڑے ہو جاؤ تے خاموش ہو کے میرے تے توکل، ایمان، اعتماد، اعتبار تے بھروسہ رکھو تے پھر ویکھو کہ میں تواڈے لئی کنج جنگ لڑنا وا۔ خروج کی کتاب پڑھیں تو وہاں لکھا ہے کہ جب قوم اسرائیل مصر کی غلامی سے نکل کر گئے اور فرعون اور اس کی فوجوں نے ان کا پیچھا کیا، وہ بحر کلزم تک پہنچے، ان کے آگے سمندر تھا، ان کے پیچھے مصری فوجیں تھیں۔ لوگ موسیٰ سے کہنے لگے کہ توں تے سانو مرن لئی ایتھے لین دے۔ خدا نے موسیٰ سے کلام کیا کہ اے موسیٰ اور قوم اسرائیل، ڈرو مت، اور آج کھڑے ہو کر خاموشی سے خدا کا کام دیکھو۔ یہ مصری جو تمہارے پیچھے ہیں، تم اپنی آنکھوں سے انہیں سمندر میں ڈوبتا ہوا اور مرتا ہوا دیکھو گے۔ اور کلام مقدس بتاتا ہے کہ خدا نے بحر کلزم کو دو حصے کیا، پانی کی دیواریں بنا دیں، اسرائیلی لوگ خشک زمین پر سے ہو کر وہاں سے گزر گئے، اور جیسے ہی وہ پار چلے گئے، فرعون اور اس کی فوجیں بھی ان کے پیچھے تھیں، سمندر کے پانی کی دیواریں گر گئیں، پانی آپس میں مکس ہو گیا اور فرعون اور اس کی فوجیں وہیں ڈوب مریں۔ موسیٰ نے تے اسرائیلیاں نے دشمن دا مقابلہ نہیں کیتا، او خدا تے ایمان رکھ کے خاموشی دے نال تردے رہے تے خداوند خدا خود اونا والوں او جنگ لڑن لئی اتر آیا۔ سو آج اگر لوگ آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، ستاتے ہیں، آپ کے خلاف منصوبے باندھتے ہیں، میرے بھائی میری بہن، جیسے یسوع مسیح جب صلیب پر تھا نا تو اس نے فرمایا اے باپ ان کو معاف کر۔ ستانے والوں کے لیے برکت چاہو، دعا کرو، انہیں معاف کرو، خاموش ہو جاؤ، یعنی خدا پر توکل کرو، وہ خود آپ کے لیے جنگ لڑے گا، سرفراز کرے گا، رہائی دے گا، برکت دے گا۔ یہاں کافی بہنیں بیٹھی ہیں، میں آپ کو ایک بہن کی گواہی دیتا ہوں۔ کچھ عرصہ پہلے لاہور میں ایک پروگرام میں میری اس سے ملاقات ہوئی، اس عبادت میں اس نے یہ گواہی دی کہ اس کے بیٹا ہونے والا تھا اور وہ بہت بیمار رہتی تھی، اور ڈاکٹر نے بتایا کہ صورتحال بڑی نازک اور پریشان کن ہے، اس بہن کو یا اس کے بیٹے کو کچھ ہو سکتا ہے، اور ابھی بچے کی پیدائش میں کئی ماہ باقی تھے۔ وہ اور اس کا شوہر روزانہ پریشان ہوتے، فکر مند ہوتے۔ پھر ایک دن ان دونوں نے ایک فیصلہ کیا، وہ اکٹھے بیٹھے، دونوں نے مل کر دعا کی اور خدا سے کہا کہ اے خدا، یہ بچہ تو نے ہمیں دیا ہے، ہم اس بچے کو تیرے سپرد کرتے ہیں،
ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਤੇਰੀ ਮੁੱਠ 'ਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਐ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਇਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰ, ਇਹ ਅਸੀਂ तेरे हवाले करने हैं। उसके बाद जितने भी महीने आए उसने कहा, वो यही कहती थी, ऐ खुदावंद ये बच्चा तेरा है, इस मैं तुझ पर एतबार करती हूँ, मैंने इसको तेरे हवाले कर दिया है। वक्त पूरा हुआ, उसने उस बेटे को जन्म दिया और अब वो बच्चा तकरीबन 4 साल का है और माँ और बेटा दोनों सेहतमंद हैं। सो मेरी बहनों, कोई भी मुश्किल है, खामोश हो जाओ, खुदा के हाथ में दे दो और तवक्कुल के साथ बस दुआ करते रहो, उस पर भरोसा रखो। तो लिखा क्या है आखिर में? लिखा है कि जान लो कि मैं खुदा हूँ, और लिखा है लश्करों का खुदावंद हमारे साथ है। जब यीशु मसीह पैदा हुआ तो फरिश्ते ने फरमाया कि तुम उसका नाम यस्सू रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। और साथ ही कहा कि उसका एक और नाम क्या रखना? इमानुएल, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। और जब यीशु मसीह हमारे गुनाहों की मुआफ़ी के लिए सलीब पर मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, तो आसमान पर जाने से पहले उसने क्या वादा किया था कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। सो खुदावंद खुदा भाइयों बहनों आपके साथ है, उस पर भरोसा रखें, हर रोज़ इकरार करते रहें खामोश होकर कि खुदा हमारी पनाह और कुव्वत है, मुसीबत में मुस्तैद मददगार। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे।